علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل یا بنی ان ذلك من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی كان معي في الجنة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہر ایک تعلیم ایسی ہے کہ اگر مسلم معاشرہ اس پر عمل کرنے پر آ جائے تو مسلم معاشرہ ایسا معاشرہ بن جائے گا جس کے اندر چین، سکون، اطمینان اور ہر طرف امن ہی امن رہے گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات ایمان والوں کے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن ہم نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس تعلیم کے ذریعے سے ہماری اپنی اصلاح ہو سکتی ہے، ہمارے اپنے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، آج ہم نے ان تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ سننے کی حد تک کان سے سن لیتے ہیں، کتابوں کے اندر وہ تعلیمات محفوظ ہیں، لیکن جو مقصود ہے ایمان والے کی زندگی سے وہ تعلیمات غائب ہیں۔ ضرورت ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ مجھے دیگر انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا فرمائی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت مختصر ہوتی ہے لیکن بڑی معنی خیز ہوتی ہے۔ اس مختصر سی بات کے اوپر اگر آدمی عمل کرے تو اس کے ذریعے سے پورا کے پورا معاشرہ سدھر سکتا ہے اور اس کے اندر امن، چین اور سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ آخر دیکھیں کہ جس معاشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، اس معاشرے کے اندر کتنی خرابیاں موجود تھیں۔ جو خرابیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری خرابیاں موجود تھیں، لیکن جب اس معاشرے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا ہے تو ایسا معاشرہ بنا ہے، ایسا چین اور سکون والا معاشرہ بنا ہے جہاں پر کسی پر کوئی ظلم نہیں، کسی پر کوئی زیادتی نہیں، کوئی کسی سے قطع تعلق کیے ہوئے نہیں، کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں رچ رہا ہے، کوئی کسی طرح کی خیانت کے اندر مبتلا نہیں ہے۔ یہ معاشرہ اس وقت ان لوگوں کا بنا جس معاشرے کے اندر ہر طرح کی خرابیاں موجود تھیں۔ اگر کسی نے کسی کو کوئی کڑی بات کہہ دی، سخت بات کہہ دی، تو آج ہم ایک دوسرے کو سخت بات کہتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اس کا خیال نہیں ہوتا کہ ہم نے سامنے والے کو جو سخت بات کہی ہے ہماری اس کے بارے میں باس پرس ہوگی، اللہ رب العزت ہم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ ہمیں استحضار نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر ہم جو چاہتے ہیں سامنے والے کو کہہ دیتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر واقعہ مشہور ہے
کہ ایک شخص کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بات کہہ دی. ان کا مقام اور ان کا رتبہ صحابہ کرام کے درمیان مشہور تھا کہ نبی کے بعد سب سے اعلیٰ رتبے پر ہیں، اعلیٰ درجے پر ہیں. خود جن کو برا بھلا کہا تھا اس سے کہا یا تو تم اس سے کا بدلہ مجھ سے لے لو یا تم مجھے معاف کر دو، ورنہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر تمہاری بارے میں شکایت کروں گا. دیکھیے کیا مقام ہے. لیکن ایک بات کہہ دی تو اس کے اوپر فوراً احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی. اپنی غلطی کا احساس ان کے اندر پیدا ہو گیا تو فوراً کہہ رہے کہ تم اس کا مجھ سے بدلہ لے لو. آج ہم کتنی بات ایک دوسرے کو کہتے ہیں، کیا کبھی ہمارے دل کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے سے معافی مانگ لیں یا اس کو اجازت دے دیں کہ جتنا ہم نے اس کو کہا ہے اتنا وہ بھی مجھے کہہ لیں تاکہ معاملہ برابری سرابری پر ختم ہو جائے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آج یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی تعلیمات ہیں کہ اگر ایک ایک تعلیم کے اوپر بھی عمل کیا جائے، ایک ایک حدیث کے اوپر بھی عمل کیا جائے تو ہمارا معاشرہ، ہماری گھریلو زندگی انتہائی چین اور سکون اور آپسی پیار و محبت کے ساتھ گزرے گی. ورنہ اگر ان تعلیمات کو پس پشت ڈال دیں گے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کرے گا، حالانکہ یہ دونوں سگے بھائی ہیں. ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کو آپس کے اندر رشتہ دار بنایا ہے. کسی کے رشتہ داری کو توڑ دینے کی وجہ سے جس رشتہ دار کو اللہ رب العزت نے رشتہ دار بنا دیا وہ ہمیشہ کے لیے رشتہ دار ہو گیا. کسی کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے تم سے اپنا رشتہ توڑ لیا یا تم میرے رشتہ دار نہیں ہو، اس کے کہنے کی وجہ سے وہ رشتہ داری ختم نہیں ہو سکتی. ہاں، اس کی وجہ سے قطع تعلق کا گناہ اس کو ہوگا کہ جو رشتہ داری اللہ رب العزت نے دونوں کے درمیان بنائی تھی آج قطع تعلق کر رہا ہے. قطع تعلق کی وجہ سے اس کو گناہ ہوگا، لیکن رشتہ داری کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ قیامت تک کے لیے وہ دوسرے کا رشتہ دار ہے. اور رشتہ دار ہم نے نہیں بنایا ہے بلکہ رشتہ دار اللہ رب العزت نے بنایا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ رب العزت نے مختلف خاندان بنائے، مختلف قبیلے بنائے آپس کے اندر ایک دوسرے سے پہچان کے لیے. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو بنایا ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے سے تم آپس کے اندر ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. تم اللہ کا واسطہ دے کر بہت سارا کام کراتے ہو. سامنے والے کو کہتے ہو کہ اللہ کا واسطہ تم یہ کام کر دو، تو سامنے والا بھی اللہ کا نام کا لحاظ رکھ کر اس کام کو کر دیتا ہے. والارحام، اور ڈرو رشتہ داریوں سے، یعنی جس رشتہ داری کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے اس رشتہ داری کو توڑ نہیں سکتے، اس کے سلسلے میں اللہ رب العزت سے ڈرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی مختصر ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو اس عمل کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک پورا معاشرہ، ایک پورا گھر، ایک پوری فیملی، ایک پورا معاشرہ، ایک مسلم معاشرہ بڑا چین کے اندر ہوگا، سکون کے اندر ہوگا، ہر طرح کا امن ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، اچھے طریقے سے پیش آئیں گے. اسی کڑی کی ایک حدیث ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر رہے ہیں. 10 سال تک مدینہ طیبہ کے اندر خدمت کی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر رہ کر فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، مجھ سے ایسے کام ہو جاتے تھے جو بچپن کے تقاضوں کے مطابق ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق سب کام نہیں ہوتا تھا، منشا کے موافق نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ کی شفقت اور آپ کی رحمت یہ تھی کہ آپ نے
کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے جھڑکا نہیں، آپ نے مجھے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، چشم پوشی سے کام لی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ ہے، رہنے دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، ان قدرتا ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، کہ اے بیٹے اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم صبح اور شام اس حال کے اندر کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی جانب سے کوئی کھوٹ نہ ہو، فافعل، تو تم ایسا ضرور کرو۔ پھر ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے، ان ذالک من سنتی، یقیناً یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، ومن احب سنتی فقد احبنی، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دیکھیے کتنا بڑا وعدہ ہے، کس چیز کا؟ جنت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کا۔ یہ کوئی معمولی وعدہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا وعدہ ہے، اور جس چیز کے اوپر وعدہ کیا جا رہا ہے بظاہر دیکھنے میں وہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن اس چھوٹی چیز کے اوپر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس فائدے کے ذریعے سے دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور اخروی فائدہ یہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت جنت کے اندر نصیب ہوگی۔ وہ چیز کیا ہے؟ اپنے دل کے اندر کسی کی جانب سے کوئی کھوٹ نہ ہو، اپنا دل بالکل صاف رکھو، ہر ایمان والے کی طرف سے، ہر ایک کی طرف سے اپنے دل کو صاف رکھو۔ بظاہر دیکھنے کے اندر کوئی بہت بڑی چیز نہیں لگتی، لیکن در حقیقت یہ ہے بہت بڑی چیز۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ذکر فرمائی ہے، اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کی صفات یہ تھی، وَأَبَرُّهُمْ قُلُوبًا وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، ان کے دل بالکل صاف تھے۔ صحابہ کرام کے دل ایک دوسرے کی جانب سے بالکل صاف ستھرے تھے اور علم کے اعتبار سے انتہائی گہرے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صفات میں سے تھی۔ آج یہ صفت ہمیں بھی پیدا کرنی ہے کہ ہمارا دل ہر ایک کی جانب سے بالکل صاف ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر کسی کی جانب سے کوئی بات آ گئی یا کسی نے کوئی بات آ کر ہم سے کہہ دی، تو ہم اس کی بات کو سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس شخص کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی کسی آدمی کو جانچنے کے لیے کسی کو دیکھتا ہے اور تو اس کا ہر عمل اس کو اچھا نہیں لگتا۔ اب اگر وہ غور سے کسی کو دیکھنے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ گھور رہا تھا، ورنہ اگر وہ نارمل طریقے سے اس کے متعلق پہلے تبصرہ کرتا تو وہ یہ تبصرہ کرتا ہے کہ وہ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب دل کے اندر بات آ گئی تو اب اسی شخص کے متعلق جو لفظ استعمال کرے گا وہ یہ کرے گا کہ وہ اس کو گھور رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جانب سے دل کے اندر ایک بات آ گئی۔ اب دل کے اندر بات آنا، پھر اس کے بعد طرح طرح کی بدگمانی پیدا ہوگی، گمان آئے گا۔ اسی وجہ سے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ اے لوگوں بدگمانی سے بچا کرو، کیونکہ بدگمانی کرنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ جھوٹ کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے، لیکن بدگمانی ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، بس یوں ہی ایک خیال دل کے اندر آ گیا جس کی بنیاد پر بدگمانی دوسرے سے ہونے لگی۔ آج ہوتا یہی ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر کسی کا معاملہ کسی سے ہے،
اب کسی نے کوئی بات کہہ دی تو براہ راست اس سے بات کر کے اس معاملے کا تصفیہ کر لے گا تو یہ دل کی صفائی ہو جائے گی۔ لیکن اب ایک شخص کے متعلق کوئی بات کہہ دی، ہمارے دل کے اندر اس کی جانب سے بات آنا شروع ہو گئی، اب اس کا ہر عمل ہمیں برا لگتا ہے۔ برا لگتے لگتے یہ ہوتا ہے، دل کے اندر خیال پکتے پکتے یہ ہوتا ہے کہ ایک دن وہ آتا ہے کہ یہ آدمی اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کوئی بات نہیں تھی، ایک شخص نے ایک بات کہہ دی، اگر اول وہلے کے اندر، پہلے مرحلے کے اندر ہم صاحب معاملہ سے گفتگو کر کے اس معاملہ کو ختم کر دیتے تو ہمارا دل بھی صاف رہتا، اس کا دل بھی صاف رہتا، ہم تو بھائی آپس کے اندر خوشی خوشی رہتے۔ لیکن جب اس کی بات کے اندر آ کر ہم نے اس کی بات کو لے لیا اور دل کے اندر بدگمانی پیدا کر دی تو آج ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہو گیا۔ وہ دو بھائی جو ایک تھالی کے اندر کھانا کھانے والے تھے آج ایک دوسرے کی شکل کا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، ہر وقت لڑائی اور جھگڑے کے اندر لگے رہتے ہیں، حالانکہ یہ ایک دوسرے کے سگے بھائی ہیں۔ یہ معاملہ ہوا کیسے؟ یہ معاملہ ہوا اس طریقے سے کہ دل کے اندر دوسرے کی جانب سے کھوٹ آئی، ہم نے اس کا تصفیہ نہیں کیا، ہم نے اس کو صاف ستھرا نہیں کیا اپنے دل کے، بلکہ ہم نے اس کی بات کو لے کر دل کے اندر خیالات پکانے شروع کر دیے، جس کا انجام آپس کے اندر لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کی دشمنی، دنیا بھی ہماری تباہ ہوگی اور آخرت بھی ہماری تباہ ہوگی۔ کبھی ہم نے اس سلسلے میں غور نہیں کیا، حالانکہ یہ کتنا اونچا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک شخص تمہارے پاس آئے گا، وہ جنتی ہوگا۔ ایک صاحب آئے اس حال کے اندر کہ وضو کر کے آئے تھے، وضو کے پانی کے قطرات ان کے ہاتھوں سے ٹپک رہے تھے، بائیں ہاتھ میں چپل کو لیے ہوئے آئے اور چپل رکھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر شریک ہو گئی۔ 3 دن تک یہی معاملہ ہوا۔ جب تیسرے دن کی مجلس ختم ہو گئی تو ایک صحابی ان کے ساتھ گئے، جب وہ گھر پہنچے سلام کرنے کے بعد ان سے کہا معاملہ یہ ہے کہ میرے والد سے کچھ معاملہ ہے، اس لیے میں اپنے گھر نہیں رہنا چاہتا، میں کچھ دن آپ کے یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، وہ ٹھہر گئے۔ 3 دن تک وہ ان کے یہاں ٹھہرے رہے، لیکن یہ مقصود ان کا ٹھہرنا نہیں تھا، بلکہ دیکھنا مقصود یہ تھا کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ آخر دیکھا رات کا وقت ہوا، عشاء کے بعد سو گئے، عام معمول تہجد کا آتا، تہجد کے لیے اٹھے، پھر نماز پڑھی۔ صحابہ کرام کے حساب سے معمول کی زندگی تھی، کوئی خاص چیز نہیں پائی۔ جب 3 دن ہو گیا تو کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ نہ میرے والد سے کوئی انبن ہے، نہ کوئی معاملہ ہے، بات یہ تھی کہ میں نے 3 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے متعلق جنت کی پیشن گوئی سنی تھی، تو میں دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آخر آپ کا کون سا خاص عمل ہے جس خاص عمل کی بنیاد پر آپ کو جنت کی بشارت اور خوشخبری دی گئی۔ کہتے ہیں کہ میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ جب وہ واپس جانے لگے، کچھ قدم آگے بڑھے تو انہوں نے آواز دے کر کہا یہاں آئیے، میرا ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں شام کا وقت ہوتا ہے تو اپنے دل کو دیکھتا ہوں کہ میرا دل کیا کسی کی جانب سے میرے دل میں کھوٹ ہے، میل ہے، اگر ہوتا ہے تو میں اس کو صاف کر لیتا ہوں۔ میں رات اس حال کے اندر نہیں گزارتا کہ میرے دل کے اندر کسی کی جانب سے کوئی کھوٹ ہو۔ تو کہا شاید یہی وہ عمل ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ دیکھیے کتنا عظیم عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ آج ہم اس جانب کوئی توجہ نہیں دیتے۔
ہم اپنے دل کی جانب جھانکتے نہیں. جو تمام گناہوں کا جڑ ہے، تمام گناہ یہیں سے پیدا ہوتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اسی کی بنیاد پر آدمی ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے. آج ہم اس کی جانب توجہ نہیں دیتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آپس کے اندر معاشرہ پرامن معاشرہ رہے، چین اور سکون والا معاشرہ رہے، تو اس حدیث کے اوپر عمل کریں، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں، ہر وقت اس کو پیش نظر رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، چھوٹی حدیث ہے، کہ اپنے دل کو اگر تم سے ہو سکے تو اپنے صبح اور شام اس حال کے اندر کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی جانب سے کوئی کھوٹ نہ ہو. دیکھیے دیکھنے میں کتنی چھوٹی حدیث، لیکن پوری زندگی کو گھیرے ہوئے. اگر ہم اس حدیث پر عمل کریں گے تو ہماری معاشرتی لائن کی پوری زندگی کتنی صاف ہوگی. ایک دوست دوست سے دوست کا حقیقی دوست بن جائے گا، ایک بھائی دوست سے بھائی کا حقیقی بھائی بن جائے گا، ایک باپ دوست سے اپنے بیٹے کا حقیقی بیٹا بن جائے گا. اسی طریقے سے باپ بیٹا، بیٹا باپ، بھائی بھائی، ماں بہن، ماں بیٹی، اور آپس کے اندر بھائی بہن، جتنے رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں، سارے رشتہ دار آپس کے اندر ایک دوسرے سے خوش ہو جائیں گے، اور ان کے دل کے اندر کسی کی جانب سے کوئی کھوٹ نہیں ہوگا. آج گھر تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. سوچئے کس بنیاد پر برباد ہو رہا ہے. اگر ہم تھوڑا سا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، بظاہر ہم بہت مالدار نہیں ہوں گے، بہت روپیے پیسے والے نہیں ہوں گے، متوسط ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو بہت خوش کن زندگی ہوگی. معاشرہ بڑا پرسکون معاشرہ ہوگا، چین اور سکون والا معاشرہ ہوگا، جس کی آج امت کو بہت زیادہ تلاش ہے. ہر آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے کہ کون سا گھر کیسا ہے، کس گھر کے اندر کیا ماحول ہے. جیسے ہی دن بہ دن بڑھتے چلے جاتے ہیں، فیملی بڑھتی چلی جاتی ہے، آپس کے اندر محبت کے اندر کمی آتی چلی جاتی ہے. وہ کمی کیوں آتی ہے؟ اسی بدگمانی کی وجہ سے. یہ بدگمانی اس وقت دور ہو سکتی ہے جب اگر کوئی معاملہ پیش آئے تو براہ راست صاحب معاملہ سے اس معاملے کے متعلق گفتگو کر لیں، تیسرے کو موقع نہ دے. ورنہ تیسرا شیطانی شکل کے اندر یہ چاہتا ہے، جو شیطان کی شکل کے اندر آتا ہے، کہ دو رشتہ دار آپس کے اندر رشتہ داریوں کو توڑ لیں، دونوں رشتہ دار آپس کرنا قطع تعلق کر لیں، یہ گھر اجڑ جائے، برباد ہو جائے. وہ تیسرا انسان نہیں ہوتا، بلکہ انسانی شکل کے اندر شیطان ہوتا ہے، جس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. وہ اس وقت ہم پہچانیں گے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.